السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں جب وہ لوگوں سے مال لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں. لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے پیمانے اور ہیں. ان کو اس بات کا یقین نہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. بہت بڑے دن میں ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس دن یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کو جواب دینا پڑے گا. ان کو وہ دن یاد نہیں. تو عزیز بھائیوں، کھانا دانا انسان کی مجبوری ہے. ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کمانا پڑتا ہے، لیکن اسلام نے اس بات کی پابندی لگائی ہے کہ کوئی شخص بھی حرام نہ کمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لحم نبت من حرام فالنار اولا بہ. وہ گوشت جو حرام سے بنا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو گوشت بنتا ہے نا. کبھی ہم بچے تھے، ہمارا وزن 20 کلو تھا، آج 60 کلو 70 کلو ہے. تو یہ گوشت کہاں سے بنا ہے؟ کھانے سے بنا ہے. فرمایا جو بوٹی حرام کی بنتی ہے وہ جنت کے لائق نہیں ہے، وہ جہنم کے لائق ہے. اللہ تبارک و تعالی کلوا من طیبات ما رزقناکم اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں وہ کھاؤ. جو حرام ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کا حق ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوتا ہے. مثلا ایک شخص محنت کے ساتھ پیسے کما کر شراب پیتا ہے تو کمائی حلال ہے اور کھانا حرام ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق مار رہا ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے جو شراب سے بچتا ہے، خنزیر کھانے سے بچتا ہے، مگر اس کی کمائی کا طریقہ حرام ہے اور وہ بھی خنزیر ہی ہے. خنزیر کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دو کہ پوری شریعت میں اس کے علاوہ کوئی چیز میں حرام نہیں پاتا إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً. نمبر 1 مردار ہو، اور لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو. فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.
یا وہ غیر اللہ کے نام پہ پکارا گیا ہو۔ تو یہ دو آیتیں میرے علم میں اس معنی میں ہیں خنزیر کے گوشت کے بارے میں، جبکہ سود کے بارے میں بہت زیادہ نصوص ہیں کہ جو سود کھاتا کھلاتا ہے یا سود والے فارم فل کرتا ہے یا سود کے فارم پر اپنی گواہی دیتا ہے، فرمایا یہ سارے لعنت میں برابر ہیں، سب پر لعنت۔ اور فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خنزیر کے بارے میں ایسا نہیں ہے، لیکن ہم خنزیر سے اتنا بچتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وضو کیا ہوا ہو تو یہ لفظ بول دو تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بنائی ہوئی بات، اتنا بچتے ہیں اس سے، اور اس سے زیادہ حرام جو چیز ہے جو باعث لعنت ہے اس سے بچنا۔ کبھی کوئی مطلب تعویلیں تلاش کرتا ہے یا ایسی کہ بھئی کوئی نہ کوئی مولوی تو مانے نا، تو میں کوئی راستہ نکلے تو میں یہ کام کر لوں۔ اللہ المستعان، ہیلے بناتے ہیں مولوی کو چپ کرانے کے ہیلے۔ مثلا ایک گاڑی نئی 30 لاکھ کی نقد اور ادھار 35 لاکھ کی، تو ہم کہتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ ہاں، پلاٹ بھی اسی طرح، نقد 20 لاکھ کا، ادھار 25 کا، ہم کہتے ہیں یہ درست نہیں، یہ دو سودے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے جی میرا ریٹ ہی 25 ہے، اب بولو، ریٹ تو میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں نا، میری مرضی میں جتنا چاہوں ریٹ کروں، تو میرا ریٹ ہی 25 ہے۔ اور جو شخص نقد لے کر آئے، ظاہر سی بات ہے جو بازار میں 20 کی چیز مل رہی ہے آپ سے 25 کی کون لے گا؟ ادھار والا ہی لے گا۔ اور جو نقد لینے آئے اس کو 20 کی دے دو۔ مولوی صاحب کہیں کہ یہ کیا کیا، تو کہتا ہے تو کوئی ڈسکاؤنٹ کرنا کو منع لکھا کہیں؟ میرا مال ہے، میں کسی کو مفت دے دوں، کسی کو آدھی قیمت پہ دے دوں، کسی کو میں، ہاں میرا مال ہے۔ تو مولوی صاحب تو چپ ہو گیا نا، لیکن بات تو وہی ہے نا۔ اس وقت اس طرح کی ہیلے سازیاں چل رہی ہیں، ہیلے سازیاں کر کے جتنے بھی تکافل کے انشورنس کو حلال کیا گیا ہے اور جتنے بھی بینکوں کے کاروبار کو حلال کیا گیا ہے وہ ہیلے سازی کے ساتھ۔ اور جو ہیلے سازی کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پر بہت ناراض ہوتا ہے، رب کو داؤ لگاتے ہیں۔ بہت بڑی بات، بنی اسرائیل کے یہودی ہفتے والے دن مچھلی پکڑنا حرام تھی تو وہ ہفتے والے دن کانٹا لگا دیتے، مچھلی لگ جاتی، اتوار کو نکال لیتے۔ مولوی صاحب کہتے ہو تم غلط کر رہے ہو، ہفتے والے دن شکار حرام ہے، تو کہتے ہیں ہم نے تو اتوار کو نکالا ہے۔ مولوی صاحب بیچارہ چپ ہو جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جا کر سمجھایا، وہ باز نہیں آئے، تو پھر ہم نے فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، رات کو سوئے تھے تو انسان تھے، اٹھے تو بندر بن چکے تھے۔ یہ رب کو داؤ لگاتے ہیں۔ کیا جرم ہے کہ آج شکار حرام ہے اور یہ حرام کھا رہے ہیں؟ آج شکار حرام ہے اور یہ حرام کھا رہے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹے شہروں میں جمعے کی چھٹی ہے، لاہور میں اتوار کی چھٹی ہے، تو یہ
چھٹی کا فائدہ اٹھا کر جمعے والے دن تھوک مارکیٹ سے سامان لینے چلے جاتے ہیں، ان کو بھی مچھلیاں جمعے والے دن زیادہ نظر آتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن کاروبار کو جمعے کے وقت حرام کیا ہے۔ جمعے کے وقت اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے والے دن اذان ہو جاتی ہے تو سب کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاؤ۔ یہ سب کو چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں آتے، ان کو بھی مچھلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ حق یہ ہے کہ ان کو بندر بنا دیا جائے، حق یہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری امت پر سابقہ امتوں جیسا عذاب کی وجہ ان کو تباہ کر دے، ایسا نہ نازل کرنا۔ ان کی دعا کا سہارا لے کر ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی احتیاط کی کہ آپ کے نواسے نے کوئی کھجور پڑی ہوئی منہ میں ڈال لی، آپ نے فوراً انگلی ڈال کے باہر نکال دی۔ ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو اور ہماری آل پر صدقہ حرام ہے۔ آپ نے خود ایک کھجور اٹھائی، اس کو صاف کیا، فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہوگی تو میں اس کو کھا لیتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دودھ پلایا تو کہنے لگے، پینے کے بعد کہنے لگے کہاں سے لائے ہو، بڑا مزیدار ہے۔ کہنے لگا میں جا رہا تھا تو صدقے کے اونٹ وہاں چل رہے تھے تو میں نے ایک اونٹنی کا دودھ نکال لیا، فوراً انگلی ڈالی اور دودھ سارا نکال دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نے مٹھائی کھلائی، مٹھائی کھلا کر اس نے بتایا کہ میں نے جاہلیت میں ایک کہانت کی تھی۔ کہانت کیا ہوتی ہے؟ ایسے اٹکل پچو لگا دیتے ہیں، تیرے گھر بچہ ہوگا، تو اتفاق سے ہو گیا، وہ مٹھائی لے کر آ گیا۔ تو کہا یہ وہ ہے، فوراً انگلی ڈالی گلے میں اور مٹھائی نکال دی ساری بات، کہ میرے جسم میں کوئی حرام کا لقمہ نہ جائے۔ اللہ المستعان۔ اس قدر احتیاط کرتے تھے۔ حرام تو حرام ہے، شبہات سے بھی بچتے تھے، شبہ والی چیز ہے اس سے بچتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ ویسے چھوٹ لینے کے لیے 8-10 علماء سے پوچھو، کہیں نہ کہیں سے تو ڈھیلا فتویٰ مل جائے گا نا۔ وہ چھوٹ لینے کے لیے بار بار پوچھتے ہیں تو وہ ڈھیلا فتویٰ مل جائے گا، چھوٹ لے لو۔ لیکن اندر والا کہہ رہا ہوتا ہے، اندر والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ ایک سیٹھ دوسرے سے کہتا ہے کہ میزان نے وہ بڑا اچھا ایک پروجیکٹ دیا ہے اور اتنے پیسے دو تو اتنے ملتے ہیں، کہتا ہے جلدی جلدی لے لو، کہیں مفتی صاحب فتویٰ واپس نہ لے لیں، کہیں مفتی صاحب فتویٰ واپس نہ لے لیں، اس کے واپس لینے سے پہلے لے لو۔ یہ سمجھتا ہے کہ بات تو غلط ہے مگر مفتی نے فتویٰ دے دیا، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ عزیز بھائیو، مفتی تو مفتی رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی چیز کسی کو دے دیں اور اس کا حق نہ ہو تو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ بڑی بات ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وحی نازل ہوتی ہے آپ پر، رب سے تعلق وحی کا ہے، اس کے باوجود فرماتے ہیں لوگوں انکم تختصمون الیہ، کتنے لوگوں کے پلاٹوں کے جھگڑے ہیں آپس میں نے وکیل ایسا کیا ہوا ہے جناب، وہ ایسے کر دے گا ویسے کر دے گا۔
فرمایا جس نے ایک بالشت کسی کی زمین پر قبضہ کیا وہی بالشت نیچے تک 7 زمینوں کی ایک بالشت کی مٹی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، اور جس نے پورے پلاٹ پہ قبضہ کیا اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا انکم تختصمون الیہ، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، ولعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض، تم میں سے بعض اپنی حجت بیان کرنے میں زیادہ ماہر ہوتا ہے دوسرے سے۔ ایک آدمی سچا ہو کر بھی اپنی بات واضح نہیں کر سکتا، ایک آدمی جھوٹا ہو کر بھی چرب زبانی سے اپنی باتیں بنا بنا کر پیش کر لیتا ہے، جیسے وکیل ہوتے ہیں خود بتاتے ہیں کہ تم ایسے کرو گے تو ویسے کرو گے تو بات بنے گی، یہ جھوٹ بول لو اور اس پر یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو، ہاں پھر بات بنے گی، خود راستے بتاتے ہیں حرام خوری کے۔ تو فرمایا تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو اور تم میں سے بعض سے زیادہ چرب زبان ہے اور وہ اپنی بات کو زیادہ واضح کر سکتا ہے، اور انما انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا انسان ہوں، وانما اقضی بنحو ما اسمع، میں تو جو سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ قاضی اپنی علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا، پتہ ہے آپ کو؟ قاضی نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا ہے، وہ کیس اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا کہ میں نے تو خود دیکھا ہے، اس کو گواہ پورے کرنے پڑیں گے، گواہ پورے نہیں تو وہ ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ تو فرمایا انما اقضی بنحو ما اسمع، میں تو جو سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو اگر ایک شخص زیادہ چرب زبان تھا، اس کا وکیل زیادہ تگڑا تھا اور اس کے زیادہ باتیں بنانے کی وجہ سے میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ پلاٹ اس کا نہیں تھا، تو پھر اس لیے نہ لے کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اب میرا نہیں بھی تھا تو ہو گیا، نہیں، انما اقطع له قطعة من النار، میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ میں اس کو آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، میرے فیصلے کے باوجود وہ نہ لے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کوئی دنیا کا جج نہیں ہے، یہ وہ رسول ہیں جن پر وحی آتی ہے، فیصلہ وحی کے ساتھ نہیں ہوگا، فیصلہ گواہوں کے ساتھ ہوگا، فیصلہ دلائل کے ساتھ ہوگا، اور اگر میں نے کسی کو دے دیا اور وہ حقدار نہیں تھا تو میرے دینے سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ تصور کہ جناب مفتی صاحب فتویٰ نہ لے لیں، اس کے کندھے پہ ڈال دو، ہاں، اور وہ جانے اس کا رب جانے، جب تیرے اندر والا بول بول کے کہہ رہا ہے کہ غلط ہے، تو فتویٰ اس کا چلے گا جو تیرے اندر بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ وہ کیا کہتا ہے، اندر والے سے پوچھ وہ کیا کہتا ہے۔ جتنے بینکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہو اپنے دل سے پوچھ کہ جس کو تم اسلامی کہتے ہو یہ اسلامی ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ ہاں پوچھ لو جا کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، ان حلال اور حرام کے درمیان متشابہ چیزیں ہوتی ہیں، مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، لا یعلمھا کثیر من الناس، جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جو ان مشتبہ شبہ والی چیزوں میں پڑے گا وہ آہستہ آہستہ حرام میں پڑ جائے گا، اور جو شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ حرام سے بچ جائے گا۔ پھر اس کی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنی چراگاہ پر باڑ لگائی ہوئی ہے، تو اعلان یہ ہے کہ اگر کسی کا جانور بادشاہ کی چراگاہ میں پایا گیا
تو اس کا سر کاٹ دیا جائے گا یا اس کے جانور قبضے میں لے لیے جائیں گے۔ تو فرمایا جو شخص اس کے قریب قریب جانوروں کو چرائے گا تو ذرا بھی سستی کرے گا تو جانور گھس جائے گا، اور جو اس سزا سے بچنا چاہتا ہے وہ اس سے کوسوں دور رہے گا۔ فرمایا الا ان حم اللہ محارمہ، رب بھی بادشاہ ہے، اس کی بھی چراگاہ ہے، اور اس کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جو حرام کردہ چیزوں کے قریب قریب رہے گا وہ گھس جائے گا، واقع ہو جائے گا، اور جو حرام کردہ چیزوں سے کوسوں دور رہے گا وہ اپنا دین بچا لے گا۔ تو حرام ہے، جس میں شبہ ہو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے زمانے میں ایک مجاہد تھا بظاہر، اس کو کوئی تیر لگا اور وہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا ہنی اللہ الجنہ، ہاں مدعم نام تھا، غلام تھا، کہنے لگے اس کو جنت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے غنیمت کے مال سے ایک چادر چرائی تھی تقسیم ہونے سے پہلے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر آگ بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ابھی فوراً ابھی روح نکلی، ابھی چادر لپٹ گئی۔ اندازہ لگاؤ آپ، ابھی تیر لگا، ابھی روح نکلی اور چادر آگ بن کر لپٹ گئی۔ ہائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ان کی قیادت میں جہاد کرنا، کتنی کتنی بڑی سعادتیں ہیں، لیکن حرام لباس میں ہو یا کھانے میں ہو، اس سب کے باوجود حرام کا لباس آگ بن کے لپٹا ہوا ہے۔ کہاں گیا اس کا جہاد، کہاں گئی اس کی نمازیں؟ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حرام کھانے سے عبادات قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو حدیث یاد ہی ہے، مسلم شریف میں ہے، فرمایا کہ ایک شخص سفر کر کے آیا، حالت خراب ہے، کپڑے گندے، سر میں مٹی، بری حالت ہے، عام آدمی کو اس پہ ترس آ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب، دعائیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، میں تیری دعا کیسے مان لوں؟ حرام سے عبادت قبول ہونے میں پریشانی ہے، حرام سے دعا قبول نہیں ہوتی، اور دعا بھی تو عبادت ہی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اور اللہ المستعان، حرام کھانے سے اولاد برباد ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، حرام کھانے سے عبادت کا مزہ اڑ جاتا ہے۔ جسم آتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، مزہ وزہ نہیں ہوتا، وہ رب سے لو نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں بنتی، یا ویسے ہی عبادت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، کرتا بھی ہو تو اس میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ عبادت، یہ حرام کا مال ہو، اس کا وہ کرے صدقہ، قبول نہیں ہوتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ لوگوں کی جیب کاٹی، کاٹ کے صدقہ دے دیا، خود استعمال نہیں کیا تو فائدہ نہیں ہوا، آگے دے دیا رب واسطے تو وہ قبول نہیں ہوا، اور اس کی جیب کاٹ کے اپنے اوپر بوجھ اٹھا لیا۔ نہیں سمجھے؟ لوگوں کا مال ہڑپ کر کے بوجھ اٹھا لیا اور فائدہ بھی نہیں اٹھایا، آگے دیا وہاں بھی قبول نہیں ہوا۔
اس کو کیا ملا سوائے بوجھ کے؟ کچھ بھی نہ ملا، صرف بوجھ ملا اس کو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر حلال کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاخذہ الرحمن فی یمینہ من تصدق بعدل تمرۃ، جو شخص کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، فیربیہ کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، تو فرمایا پھر اس کو ایسے بڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، ایسے اس کو پرورش کرتا ہے جیسے تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو اور وہ چھوٹا سا ہوتا ہے بڑا ہو جاتا ہے، فرمایا ایسے ہی اس کا وہ صدقہ بڑا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ قیامت والے دن وہ کھجور کے برابر صدقہ پہاڑ بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ حرام کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ المستعان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کا کھانا کسب اس کا حلال ہے یا حرام ہے۔ اب اگر میں طریقے بتانا شروع کروں حرام کے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن شروع میں ہر بندے کو اندر والا بتاتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ جو بھی غلط کرتا ہے نا اس کے اندر والا شروع میں اس کو بتاتا ہے، پھر یہ اس کو دلیلیں دیتا ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے نا، وہ بھی تو کر رہا ہے نا، پھر اس کو چپ کرواتا ہے۔ جب وہ چپ ہو جاتا ہے تو بدبختی شروع ہو جاتی ہے، اب بتانے والا ہی کوئی نہیں، اب اندر والا چپ ہے، اب اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کھاتا جائے۔ تو عزیز بھائیوں، اپنے کاروبار علماء پر پیش کرو اور بات چھپاؤ نہیں، مولوی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کا دل کیا کہتا ہے، بات ساری واضح کرو، پھر ان سے پوچھو کہ میں کہاں غلط ہوں، اپنا ہی خود ہی سائل اور خود ہی مفتی، ایسے نہ کرو مجھے پتا ہے، ایسا نہیں، اپنے کاروبار علماء پر پیش کرو اور ان کو پوری بات واضح کرو کہ ہم ایسے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے نصیحت لو۔ اندر والا مفتی آپ نے چپ کروا دیا ہے، باہر والے سے پوچھ لو اور جو وہ بتائے پھر اس پر عمل کرو تاکہ ہمارا کسب حلال ہو سکے۔ یاد رکھو لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن ثلاث، جب تیری باری رب کے سامنے جواب دینے کی آئے گی قیامت والے دن، اس وقت جو موٹے سوال ہوں گے نا، ان میں سے ایک ہے عمر کہاں گزاری، نمبر 2 جوانی کیسے وسیدہ کی، نمبر 3 مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ جب چند سوال ہیں صرف، ان میں سے ایک مال کا ہے، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو کیسے کمائے کا بھی ہمیں سوچنا ہے اور کہاں خرچ کیا کا بھی سوچنا ہے۔ مسلمان کا مال اس کا نہیں ہوتا، مسلمان کا مال مسلمان کا نہیں ہوتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جیسے کلمہ پڑھتا ہے اس کی مال اور جان کا سودا ہو جاتا ہے، تیری جان تیرا مال تیرا نہیں، میری جنت تیری ہے۔ اب یہ کہے میں نے کمایا، میں جہاں چاہوں لگاؤں، میں ترکی سے منگوا کے ٹائلیں لگاؤں اور سائڈ ایلیویشن ایسا ہونا چاہیے، فرنٹ ایلیویشن ایسا ہونا چاہیے، دور سے لوگ دیکھے تو میرے مکان پر آ کر ان کی نظر ٹک جائے، یہ وہ ہے جو مال کو اپنا سمجھتا ہے۔ جب تو مال کو اپنا سمجھے گا تو پھر رب جنت کو اپنی سمجھے گا، تو مال کو رب کا سمجھے گا تو رب جنت تیری سمجھے گا، تو پیمنٹ روک لے گا رب ڈلیوری روک لے گا، ہاں تو پیمنٹ روک لے گا رب ڈلیوری روک لے گا۔ تو کمانے میں بھی پوری احتیاط اور خرچ کرنے میں بھی پوری احتیاط۔ اس مال کے ساتھ اس جہان کا گھر نہ بناؤ، اس مال کے ساتھ اس جہان کا گھر بناؤ، یہاں چلاؤ گزارا۔
بس جس سے گزارا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اصل گھر بناؤ آخرت میں تو اس سوال کا جواب تیار کر لو کہ میں نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. بات بہت لمبی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کسب حلال کی توفیق دے. رب ذوالجلال حرام اور اس کے شبہ سے بھی محفوظ رکھے. اللہ ہماری اولادوں کو نیک کرے. رب ذوالجلال ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سرخرو فرمائے اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.